صاحب لولاک رحمت للعالمین احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی نگاہ ناز کا صدقہ ہے کہ اللہ نے زندگی میں ایک مرتبہ پھر جمعہ پڑھنے کی توفیق عطا کی۔ میں ہر جمعے کہتا ہوں، اس جمعے بھی کہتا ہوں کہ بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو وقت پہ جمعہ پڑھنے اللہ کے گھر تشریف لے آتے ہیں۔ حقیقت میں انہوں نے مقصد جمعہ سمجھا۔ جو جمعہ پڑھنے ٹائم پہ آتے ہیں حقیقت میں وہی لوگ ہیں جنہوں نے جمعہ کی مقصدیت کو سمجھا ہے کہ جمعے کا مقصد کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اج دا جمعہ بھی بڑا اہم جمعہ ہے۔ وہ کس لحاظ نال؟ اور اس لحاظ نال اسلامی سال دا اج آخری جمعہ ہے۔ اگلا جمعہ جڑا ہونا ہے وہ نویں اسلامی سال دا پہلا جمعہ ہونا ہے۔ تے اج دے جمعۃ المبارک دے اندر جس ہستی دا ذکر خیر اساں کرنا ہے نا جی، وہ ہستی بڑی برکت والی ہے۔ او دے بارے قرآن پاک چ اللہ پاک نے فرمایا اشداء علی الکفار، کہ وہ کافروں ہوتے بڑے سخت نے، ماشاء اللہ، اور رحماء بینہم، لیکن آپس سے وہ بڑے نرم دل نے۔ اس ہستی کو مراد رسول امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے۔ آج انہوں کا ذکر کیوں کرنا ہے؟ یہ بھی کوئی وجہ ہے نا جی۔ آج خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی سیرت اتے تذکرہ کرنا ہے تے نالے موجودہ دور دے حکمراناں نو مثبت انداز دے اندر پیغام دینا ہے کہ اگر ریاست مدینہ دا دعویٰ کوئی کردا ہے تے انہوں دور فاروق اعظم دی پیروی کرنی پینی ہے۔ اس تو بغیر نہ ریاست مدینہ قائم ہو سکتی، نہیں ہو سکتی۔ حضرت عمر دی زندگی ساڈے واسطے بہترین نمونہ ہے۔ پچھلے جمعے بھی میں ایک گل آکھی سی، وہ میرا بیان نیٹ تے چڑھ گیا، الحمدللہ نو لوکاں واہ قبول کیتا کہ میں آکھیا کہ ساڈے نوجوان بچیاں واسطے تے بچیاں واسطے رول ماڈل آئیڈیل ہستی کوئی امریکہ دا وائٹ ہاؤس نہیں کہ جیدے اتے اسی چل کے تے اپنی آخرت سواریں گے۔ ساڈے واسطے رول ماڈل مدینے والی سرکار ہے یا مدینے دے صحابہ دی سرکار ہے، اور نجات دا کوئی ذریعہ نہیں۔ اور پھر دوسری بات، ساڈے سنیاں دا تے عقیدہ ہی بڑا کھرا ہے۔ اسی آنے اسی ریالاں تے پلن والی قوم نہیں، مصطفیٰ دے نوالیاں تے پلن والی قوم۔ سانو ہر چیز ہی حبیب کبریا دے صدقے نہ ملی۔ بہرحال آج ذکر خیر حضرت عمر کا ہوگا، تو آپ کی سیرت بڑی طویل ہے۔ چند باتیں بطور سبق اور بطور پیغام آپ کو سنانا چاہتا ہوں، کوشش کریں کہ پوری توجہ کے ساتھ گفتگو کو سماعت کریں۔ حضرت عمر کا نام عمر ہے اور آپ کے والد محترم کا نام خطاب ہے، اور آپ کا لقب فاروق اعظم ہے۔ آپ نا تھوڑے سے جلالی طبیعت کے تھے، حضرت عمر تھوڑے سے جلالی طبیعت کے تھے۔ تو آپ کے ایمان لانے کا واقعہ بڑا پیارا ہے۔
آپ قریش نے نا میٹنگ بلائی، مکے کے اندر 40 بندے مسلمان ہو گئے، تو قریش کو بڑا غم لاحق ہو گیا کہ 40 بندے مسلمان ہو گئے نے، اے ماد اللہ عبداللہ دے بیٹے دا جڑا دین ہے پھیلدا جا رہا ہے، دا کوئی سدے باب کریے، نو ختم کریے، بند کریے۔ انہوں نے میٹنگ بلا لی، میٹنگ بلائی، ہر بندہ مشورہ دے رہا ہے، یہ کر لو وہ کر لو۔ آخرکار انہوں نے کہا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، وہ لفظ کہتے ہم ڈرتے ہیں، انہوں نے کہا معاذ اللہ محمد کو قتل کر۔ انہوں نے یہ پلاننگ کی، تو اب سارے تو ڈرتے تھے کہ یہ کام کرے کون، تو عمر بن خطاب کھڑے ہو گئے۔ آپ کھڑے ہونے کہا میں کروں گا قتل، انہوں نے کہا جو قتل کرے گا اس کو 40 اونٹ بھی انعام ملیں گے، اور تھوڑا تھوڑا اور درم دینار بھی انعام ملیں گے۔ حضرت عمر کہنے لگے میں کروں گا۔ سارے ابو جہل، عتبہ، شیبہ، جتنے مردود لعین بیٹھے ہوئے تھے ادھر ہی تھے۔ انہوں نے بڑی داد دی کہ عمر تو نے بڑا اچھا قدم اٹھایا۔ اب حضرت عمر نے تلوار پکڑی اور اپنے مشن کی طرف چل پڑے۔ جنہوں نے عمرہ حج کیا انہیں پتہ ہے کہ صفا مروہ کی جو پہاڑیاں ہیں نا، تو صفا والی سائڈ تے بھی تھلے شیشے لگے نے، وہ پہاڑی دالے بھی نشان موجود ہے۔ صفا پہاڑی کے پاس ایک گھر تھا حضرت ارقم کا، اس دور میں صحابی ہیں، ان کا گھر تھا، ان کے گھر نبی پاک جلوہ فرما تھے۔ جب نبی پاک جلوہ فرما تھے، باہر پہرا تھا حضرت طلحہ کا اور حضرت حمزہ کا۔ حضرت طلحہ تھے، حضرت حمزہ کا۔ اب حضرت عمر تلوار پکڑی ہوئی ہے، جا رہے ہیں، راستے میں ایک بندہ مل گیا، کہنے لگا کہ عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں معاذ اللہ محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ اے عمر پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو۔ ایک مسئلہ تو یہاں پہ یہ بھی تھا کہ وہ بندہ جو ملا ان کو، اس نے کہا کہ اے عمر معاذ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جنگ نہ کرنا، ان کو قتل کرنے کا خواب ختم کر دو، ورنہ کوئی قبیلے والا تمہیں چھوڑے گا نہیں۔ تو اتنے میں بحث جاتے ہوئے اس بندے سے ہو گئے۔ حضرت عمر کہنے لگے پہلا میں بعد چونا نو قتل کراں گا، پہلا میں تیرے نال نمٹ لوا۔ وہ ابھی گفتگو جاری تھی اور گفتگو میں گرمی سردی ہو گئی، تو وہ بندہ کہنے لگا ہے عمر میرے ساتھ نہ جھگڑ، پہلے اپنے گھر جا اور اپنی بہن کو دیکھ، تیری بہن جو فاطمہ بنت خطاب ہے اور تیرا بہنوئی جو سعید بن زید ہے، انہوں نے بھی تو ان کا کلمہ پڑھا ہے جن کو تو معاذ اللہ قتل کرنے جا رہا ہے۔ پہلے اپنے گھر کی خبر لے، پھر بعد میں جانا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عمر غصے میں تھے، جلال میں تھے، اپنی بہن کے گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، کہا کون ہے؟ کہا عمر آیا۔ تو حضرت فاطمہ بنت خطاب جو عمر کی بہن تھی، وہ نا اس دور میں قاری قرآن تھے، حضرت خبیب، ان کو قرآن پاک پڑھا رہے تھے، خباب نام ہے ان کا، قرآن پاک پڑھا رہے تھے۔ 16واں سپارہ تھا، سورۃ طٰہٰ تھی، یہ بھی کتابوں کے اندر لکھا سورۃ طٰہٰ 16واں سپارہ، تو وہ قرآن پاک پڑھا رہے تھے۔ تو حضرت خباب چھپ گئے، چونکہ اسلام کا پہلا دور تھا، بندے تو اتنے مسلمان نہیں تھے، وہ جا کے چھپ گئے۔ تو بہن نے دروازہ کھولا تو عمر کہنے لگے کہ مجھے آواز آ رہی تھی، تم کیا پڑھ رہے تھے؟ تو کہا کہ ہم نہیں بتائیں گے کیا پڑھ رہے تھے۔ تو حضرت عمر جو بعد میں مسلمان ہوئے تو وہ کہنے لگے کہ مجھے پتہ چلا ہے
تم نے اپنے آباء و اجداد کا کلمہ چھوڑ کے تو معاذ اللہ محمد کا کلمہ پڑھا ہے؟ تو سعید بن زید جو ان کے بہنوئی تھے حضرت عمر کے، انہوں نے کہا ہاں ہم نے کلمہ نبی پاک کا پڑھ لیا، کیونکہ ہمارے بڑے وڈیریاں دا دین نہ حق سی اور مصطفیٰ کا دین حق پر ہے، تو انہوں نے کہا ہم نے ان کا کلمہ پڑھا ہے۔ درود شریف پڑھو ذرا، الصلاۃ والسلام علیکہ۔ انہوں نے کہا جی ان کا دین نہ حق تھا اس لیے چھوڑا اور مصطفیٰ کا اپنایا اس لیے کہ سچا ہے۔ آخر کا حضرت عمر نے اپنی بہنوئی کو مارنا شروع کیا۔ اب بہنوں سے کہاں برداشت ہوتا ہے، ان کا بھائی ان کے شوہر کو مارے۔ بہن درمیان میں آ گئی، کہا بھیا میرے شوہر کو مت مار۔ حضرت عمر جلال میں تھے تو آپ جو ہیں اپنے زور سے اپنی بہن کے منہ کے اوپر تماچا دے مارا، اور کتابوں کے اندر لکھا خون بھی نکلا، لیکن کلمہ مصطفیٰ کا یہ عالم تھا کہ بہن بھی جلال میں آ گئی اور عمر کو مخاطب ہو کے کہنے لگی کہ تو جس خطاب کا بیٹا ہے میں بھی اس خطاب کی بیٹی ہوں، تو میری جان تو لے سکتا ہے لیکن مصطفیٰ کا دیا ہوا ایمان نہیں لے سکتا۔ جان چلی جائے گی لیکن آمینہ کے لال کا دیا ہوا ایمان نہیں جائے گا۔ وہ بہن جو کبھی عمر کے سامنے بولی نہیں تھی، عمر پریشان ہو گئی، یہ طاقت کیسے آ گئی اس کے پاس، کون سا اس نے کلام پڑھ لیا، اتنی جرت سے میرے ساتھ گفتگو کر رہی ہے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے بہن وہ کلام تو دکھا جو پڑھ کے تیرے اندر اتنی جرت آ گئی ہے۔ تو بہن کہنے لگی لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو ناپاک نہیں چھوتے، پہلے غسل کر کے آ پھر قرآن دکھاؤں گے۔ تو ناپاک ہے، تیرے اوپر جو ہے وہ کفر کی گندگی ہے۔ جب قرآن پاک لایا گیا، 16واں سپارہ تھا، سورۃ طٰہٰ کی آیت اننی انا اللہ فاعبدنی، یہ والی آیت تھی کہ اے میرے بندو سن لو کہ میں رب ہوں اور میری عبادت کرو۔ کلام قرآن کے اندر بڑا لطف ہے، قرآن کے اندر بڑا لطف ہے، قرآن کے اندر بڑی گہرائی ہے، قرآن کے اندر نور ہے، قرآن کے اندر ساری دنیا کے غموں کا علاج ہے، قرآن کے اندر ساری دنیا کی بیماریوں کی شفا ہے۔ لیکن کوئی بڑے دل سے، ہمارے بزرگوں نے کتب تصوف میں لکھا، کہا رب سے گفتگو کرنے کا دل کرے تو رب کا قرآن کھول لیا کرو، ایسا محسوس ہوگا رب سے گفتگو کر رہا۔ رب سے گفتگو کرنے کو دل کرے تو قرآن کھولا کر۔ لیکن بڑی معذرت کے ساتھ کئی بندیاں نو اینا بھی نہیں پتا ساڈے گھر قرآن کتنے پہ ہے، یہ بھی نہیں پتا ہوتا، دیکھنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ تو اس لیے ہمارے گھروں میں زوال آیا کہ جب ہمارے گھر میں برتن روز صاف ہو، گھر کا فرش روز صاف ہو، لیکن قرآن والی الماری روز صاف نہ ہو، سمجھو وہ ڈسٹ قرآن کے اوپر نہیں پڑ رہی، ہمارے دلوں پہ پڑ رہی۔ اس لیے یہ اپنی بیٹیوں کو، اپنی گھر والوں کو تلقین کریں کہ جیسے تو روزانہ برتن صاف کرتی ہے ایسے قرآن والی الماری بھی صاف کیا کر۔ اگر تیرے گھر سے غربت چلنے کا تجھے یقین نہ ہو تو پھر کہنا، اگر کوئی بندہ چاہتا ہے میرا دل صاف ہو جائے، اپنے گھر میں پڑے ہوئے قرآن کی روز صفائی کرے اور اسے چوم کے اپنی آنکھوں سے لگائے، دل بھی صاف ہو جائے گا، آنکھیں بھی کبھی نہیں دکھیں۔ تو وہ قرآن پڑھ کے کہنے لگے بڑا پیارا کلام ہے، مجھے اپنے نبی کی بارگاہ میں لے جاؤ۔ جب حضرت خباب
جو چھپے ہوئے تھے. گل اتنے آ گئی نا پیچھے, ہوں میں لے آ رہا تو حضرت خباب جو چھپے ہوئے تھے قرآن پڑھا رہے تھے. آپ نکل کے کہنے لگے مصطفیٰ کی بات سچی ہو گئی. وہ کیا کہا؟ جمعرات کو مصطفیٰ نے دعا کی تھی, یا اللہ عمر بن خطاب یا عمر بن حشام, ان دونوں میں سے جو تجھے پیارا ہے اس کو دامن اسلام کے اندر داخل فرما دے. ادھر مصطفیٰ نے دعا کی جمعرات کو, اور جمعے کو عمر کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ کے غلام بن گئے. تو حضور کی بارگاہ میں حضرت خباب, ساتھ عمر, ساتھ ان کے بہنوئی سعید, 3 بندے جا رہے ہیں. اور صفا کی پہاڑی پہ جہاں پہ نبی پاک نے قیام کیا ہوا تھا, تو وہاں 2 پہرے دار, میں نے پہلے بات کی, حضرت طلحہ اور حضرت حمزہ, وہ باہر کھڑے تھے, تک رہے تھے. دور سے عمر آ رہے, تو آپس میں باتیں کرنے لگے. کہنے لگے اگر آج عمر کے ساتھ اللہ نے بلائی کا ارادہ کیا ہے تو عمر بچ جائے گا, ورنہ بچ سکتا آج نہیں بچ سکتا. ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی. کمرہ ارقم سے, جو حضرت ارقم کا گھر تھا, ادھر سے مصطفیٰ نکلے. کہا آج عمر کو کوئی نہ روکے. عمر خود نہیں آیا, عمر کو بلایا گیا ہے. آج عمر خود نہیں آیا. اس لیے تو علماء نے لکھا ہے باقی سارے صحابہ جو ہیں وہ مرید رسول بنے ہیں. عمر جو ہے مرید رسول بھی بنا ہے, مراد رسول بھی بنا ہے, مراد رسول بھی بنا ہے. مراد ہے مصطفیٰ کی. حضور نے دعا کی. اعلیٰ حضرت نے کہا جب حضور دعا کرتے ہیں تو دعا خود چلی آتی ہے. دعا کی قبولیت, اجابت کا صحرا, عنایت کا جوڑا, دلہن بن کے نکلی دعائے محمد, اور اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہا عمر خود نہیں آیا, اس کو بلایا گیا, آنے دو. حضرت عمر آئے, گفتگو ہوئی. نبی پاک نے فرمایا عمر کب تک باطل مذہب پہ رہو گے؟ آ جاؤ کلمہ پڑھ لو. کلمہ پڑھا, مسلمان ہو گئے. اسی وقت جو صفا کی پہاڑی ہے اس کے اوپر جب حضرت عمر آپ نے کلمہ پڑھا, سارے صحابہ نے بیک زبان ہو کر نعرہ تکبیر بلند کر دیا. مکے کی وادیوں میں اللہ اکبر کی صدا گونجی. اور ایک حدیث میں نے پڑھی جو مجھے بڑا لطف آیا پڑھ کے, کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ صحابی جب ایمان لائے تو لما اسلم عمر نازل جبریل یا محمد لقد استبشر اہل السماء. نبی پاک کی بارگاہ میں جبریل آگے اور آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, عمر آج ایمان لایا ہے. اس کے ایمان لانے پر خالی زمین والے جشن نہیں منا رہے, آسمان کے فرشتے بھی جشن منا رہے ہیں. خالی خوشی زمین والوں کو نہیں, عمر کے ایمان لانے پہ خوشی آسمان والوں کو بھی ہے. جس کے ایمان لانے پہ عرشی فرشی خوش ہو جائے اس کو ہمارے عقیدے میں عمر کہتے ہیں. آپ نے کلمہ پڑھا اور نبی پاک کو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اے میرے آقا ہم سچے ہیں. نبی پاک نے فرمایا ہاں عمر ہم سچے ہیں, تو اس لیے تو کلمہ پڑھا ہے. کہا ہمارا قرآن سچا ہے, کہا سچا ہے. ہمارا دین سچا ہے, کہا سچا ہے. تو کہا یا رسول اللہ پھر چھپ چھپ کے عبادت کیوں؟ آج کعبے میں جا کے نہ عبادت کریں, آج سجدہ حرم کعبہ کے سامنے نہ کریں. آپ نے 2 صفیں بنا لی, ایک سامنے حضرت عمر پہرے دار ہو گئے, دوسری سامنے حضرت حمزہ. اب یہ 2 صفیں گئیں خانے کعبے میں, بڑے بڑے کافروں کے سردار بیٹھے ہیں. حضرت عمر آپ نے اس وقت آپ کی موجودگی میں پہلی دفعہ علانیہ طور پہ, پہلے تو چھپ کے عبادت ہوتی چونکہ حکم خدا بندی تھا, حضرت عمر آئے تو اسلام کو عزت ایسی ملی کسی کافر کی جرت نہ ہوئی کہ حضرت عمر کو ٹوک سکے.
حضرت عمر نے علانیہ طور پہ سارے صحابہ نے وہاں عبادت کی، رب کا شکر ادا کیا، اور آج بھی حضرت عمر کا نام کافر جپتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ اور ایک انگریز نے کتاب لکھی دا 100 کے نام سے، اس میں اس نے بڑے بڑے لوگوں کا ذکر کیا، وہ ہے کافر تھا، لیکن اس نے جہاں پہ بڑے بڑے لوگوں کا نام لکھا وہاں پہ میرے عمر کی عدالت کا ذکر بھی کیا۔ میں کہتا ہوں آج سے کئی سو سال بعد بھی جس کی عدالت کو کافر مان جائے اسے عمر فاروق کہتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ ہم سچے ہیں تو عبادت بھی پھر علانیہ ہوگی، کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں، اور حق ہمیشہ ڈرتا نہیں، حق ہمیشہ غالب رہتا ہے، حق کے مقابلے میں جو آتا ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زندگی مزید تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ تھوڑی سی اور بیان کرتے ہیں۔ آپ نے علانیہ ہجرت کی، اس کے بعد آپ وہ صحابی رسول ہیں جن کے بارے میں نبی پاک نے بڑی بشارتیں دی، بڑی بشارتیں۔ ایک بشارت یہ بھی ہے، اور وہ بشارت بڑی سونی ہے جس کو روایت کرنے والے مولا علی ہیں۔ دیکھیں ان کا آپس میں بڑا پیار تھا صحابہ کا۔ یہ آج ہی کوئی اٹھ کے بندہ جس کا منہ پوری طرح صاف نہ اور کہے کہ یہ تو لڑتے رہے ہیں، نہیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے میں نے امام الانبیاء سے سنا لَقَانَ عُمَرُ سِرَاجُ أَهْلِ الْجَنَّةِ، میرا عمر جنت والوں کا بھی چراغ بن کے آیا ہے، جنتیوں کا چراغ میرا عمر ہے۔ یہ روایت مولا علی نے بیان کی۔ تو اس لیے دنیا کے اندر جس کو جنت کی بشارت ملی ہے ان ہستیوں میں سے ایک ہستی عمر بن خطاب ہے۔ اور ایک اور بڑی پیاری بات، حضرت عمر مشورہ دیتے تھے نبی پاک کو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا مشورہ ہے، انج نہ کر لئیے۔ ادھر سے عمر مشورہ دیتے تھے، ادھر سے رب کا قرآن نازل ہو جاتا تھا۔ ایسا بھی ہوا۔ ایک دفعہ حضرت عمر کہنے لگے اے میرے آقا میری تمنا ہے کہ آپ کی بارگاہ کے اندر ہر طرح کا بندہ آتا ہے، تو میری آرزو ہے کہ ایسا کریں اپنی ازواج کو پردے کا حکم عطا فرما دیں۔ اس وقت پردے کا آرڈر نہیں تھا ہوا، تو میرا مشورہ ہے۔ ادھر سے رائے عمر بیان ہوئی، ادھر سے جبریل قرآن لے کے آ گئے۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ، اے لوگو جب نبی کی ازواج سے کوئی چیز مانگو تو کیا کرو؟ حالت پردہ میں مانگو، حجاب کے پیچھے سے مانگو۔ تو یہ مشورہ تھا عمر کا اور حکم خدا کا آ گیا۔ اور دوسری جو یادگار حضرت عمر کی آتی ہے، اللہ کرے اللہ آپ سب کو بار بار عمرہ اور حج کی توفیق عطا فرمائے، اونچا کہہ دیو آمین۔ اللہ کرے بار بار آپ وہ بہاریں دیکھیں۔ یہ اسباب اسبوب مال مول یہ کوئی شے نہیں، محبت سچی ہو تو بلاوا آ ہی جاتا ہے، محبت سچی ہو تو بلاوا آ ہی جاتا ہے، یہ مال مول کوئی شے نہیں۔ بڑے بڑے ہم نے غریب دیکھے ہیں جو مسجدوں میں جھاڑو دیتے تھے، مدینے والے سرکار نے انہیں بلایا ہوا۔ تو ایسا نہیں ہوتا کہ بندے کے پاس دولت ہو، سیدھے ایہو جے بندے بھی ویکھے نے پورا یورپ پھریا مدینے نہیں گئے، کیونکہ ادھروں بلاوا ہی نہیں نہ آیا جی، تو اس لیے بلاوے دی گل ہے۔ تو اس لیے نبی پاک جب آپ عمرہ کرنے جائیں تو آپ کو جب 7 چکر بندہ لگاتا ہے نا ایسے طواف کے، تو اس کے بعد 2 رکعت نماز طواف واجب یہ ادا کرنے ہوتے۔ یہ جو مشورہ ہے نا 2 رکعت نماز طواف والا، یہ بھی حضرت عمر نے دیا تھا۔ عمرہ کر رہے تھے، طواف کر رہے تھے، تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری رائے یہ ہے مقام ابراہیم پہ 2 نفل نہ پڑھ لیا کریں طواف کے بعد۔
2 نفل مقام ابراہیم پہ طواف کے بعد نہ پڑھ لیا کریں یا رسول اللہ میری رائے ہے. ادھر سے عمر نے رائے پیش کی, ادھر سے جبریل قرآن لے کے آ گئے. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, کہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مصلی بنا لو. اور یہ بزرگوں کی یادیں ہیں جو سارا عمرہ ہے. عبادت خدا کی ہے, یاد نیک لوگوں کی ہے. زمزم حضرت اسماعیل کی یاد ہے, صفا مروہ کے چکر اماں ہاجرہ کی یاد ہے, اور 2 نفل عمرے فاروق کی یاد ہے. جب جب عمرہ ہوتا رہے گا عمرہ کرنے والوں کو عمر کی رائے بھی یاد آتی رہے. یہ مشورہ عمر کی برکت ہے کہ اللہ نے 2 رکعت نماز طواف اس امت کے اوپر واجب کر دی, وہ پڑھنے ہی ہوتے ہیں. اور پھر حضرت عمر کی شان ایک نرالی اس لحاظ سے بھی ہے, چونکہ تھوڑی سی آگے سیرت کو ڈسکس کرتے ہیں. آپ نے خلافت بھی سنبھالی ہے, 10 سال 6 ماہ اور ایک قول کے مطابق 4 دن. 10 سال بولو 6 ماہ اور 4 دن آپ نے خلافت سنبھالی ہے, خلیفہ رہے. 10 سالوں کے اندر آپ نے 1056 شہر فتح کیے. اگر اوسط نکالے نا حضرت عمر کی بہادری کی تو ہر 3 دن کے بعد ایک شہر فتح ہوا ہے. آپ نے آذربائیجان اس طرح کے جتنے علاقے تھے, تہران کے, عراق کے, بغداد کے, اور اسی طرح بلوچستان سے آگے مکران کے جتنے علاقے تھے وہاں تک حضرت عمر کے لشکر آتے رہے. اور پھر حضرت عمر کا انداز خلافت اور انداز حکومت بڑا پیارا ہے. اور یہ جو نعرہ آج بلند ہوتا ہے نا, آپ بھی سنتے ہیں کہ ریاست مدینہ, حقیقت میں حضرت عمر نے کی ہے. ریاست مدینہ کی صحیح تصویر حضرت عمر نے امت کو بتائی ہے کہ ریاست مدینہ بنانی ہے تو پھر اس نقشے پہ چلنا, تمہیں اللہ کامیابی بھی دے گا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ چونکہ ایسے صحابی ہیں کہ جن کی زبان پہ ہمیشہ کلمہ حق جاری ہوتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نا آپ کے دور حکومت میں مصر کا گورنر, اس کی شکایت آ گئی حضرت عمر کے پاس. مصر کے گورنر کے بیٹے نے نا کسی دیہاتی کو مار دیا. مصر کا گورنر کا بیٹا تھا, اس نے کسی پینڈو نو دیہاتی نو مار چھڑیا. مارن سے مراد یہ اسے سزا دی, جان سے نہیں مارا, سزا دی. تو یہ شکایت حضرت عمر کے پاس پہنچی. آپ جو ہیں آپ نے مصر کے گورنر کو بلایا اور اس کے بیٹے کو بھی بلا لیا, اور آپ نے بلا کے اس کے بیٹے کو بھی کھڑا کیا اور دیہاتی کو بھی کھڑا کیا اور پوچھا کہ اس نے تیرے اوپر ظلم کیوں کیا. تو اس نے دیہاتی نے کہا جی میں اور یہ جو گورنر کا بیٹا ہے ہم دونوں جو ہیں وہ گھوڑا دوڑا رہے تھے. جب گھوڑا دوڑاتے دوڑاتے میں دیہاتی تھا, میرا گھوڑا آگے نکل گیا اور اس گورنر کے بیٹے کا گھوڑا پیچھے رہ گیا. تو اسے اس بات کا بڑا غصہ لگا کہ میں گورنر کا بیٹا ہوں. اج بھی ہوندا ہے نا جی, 7ویں جگہ تو رشتہ داری کٹ لیندے نے کہ میں فلانے دے فلانا لگنا وا جی, مینوں چھڑ دیو نہیں تے میں بڑا مسئلہ بناواں. ایسے مسئلے عمر کے دور میں بھی آئے, لیکن آپ نے کہا ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. آپ کا یہی تو جملہ تھا, یہی پیغام تھا نا جی. آپ نے کہا کوئی امیر غریب نہیں, سب ایک سب میں ہے. اس نے کہا جی میرا گھوڑا آگے نکل گیا, عمر کا گھوڑا جو ہے وہ حضرت مصر کے گورنر کے بیٹے کا گھوڑا پیچھے رہ گیا. تو اس کو غصہ لگا, اس نے مجھے اس وجہ سے مارا. آپ نے کوڑا منگوایا اور کہا دیہاتی کو جتنا اس نے مارا ہے تو اس سے قصاص لے لے.
اس نے اسے بھی مارا۔ اگلی بات بڑی اہم ہے، ریاست مدینہ ایسے نہیں بن جاتی۔ آپ نے کہا کہ اب اس کے بیٹے کو تو نے مار لیا، مصر کے گورنر کو بھی مار۔ کیوں؟ کہا یہ بیٹا ہے مصر کے گورنر کا، اگر یہ اس کا بیٹا نہ ہوتا تو یہ ظلم ہی نہ کرتا، اس لیے سبب مصر کا گورنر بنا، کیونکہ اس کو اپنے باپ کی گورنری پہ مان تھا، اس لیے اس نے یہ ظلم کیا، لہذا اس کے باپ پر بھی کوڑے لگا۔ وہ بندہ کہنے لگا حضرت جس نے مجھے مارا تھا اس سے میں نے قصاص لے لی ہے، اس کو معاف کر دے۔ تو یہ عدالت فاروقی تھی کہ آپ صرف دن کو نہیں راتوں کو بھی مدینے کی گلیوں میں پہرا دیتے تھے۔ اور ایک واقعہ حضرت عمر کا ایسا بھی گزرا کہ آپ جو ہے ایک دفعہ مدینے کے بازاروں کے اندر، مدینے کی گلیوں کے اندر رات کو گشت کر رہے تھے، اچانک ایک گھر سے رونے کی آواز آئی، بچے رو رہے ہیں۔ حضرت عمر نے دیکھا، دروازہ کھٹکھٹایا تو اس گھر سے مائی نکلی، کہا اے مائی یہ بچے کیوں روتے ہیں؟ تو وہ مائی کہنے لگی کتنے دن ہو گئے ہیں کھانا ہی نہیں ملا، پیاسے بھوکے مر رہے ہیں تو اس لیے بھوک سے روتے ہیں۔ تو وہ حضرت عمر جو کہ اس وقت مائی نہیں تھی، پہچان تھی، تو حضرت عمر کہنے لگے یہ جو ہنڈیا تو نے رکھی ہے تو اس سے ہی انہیں کو کھانا کھلا دے۔ تو کہنے لگی یہ تو صرف بچوں کی تسلی کے لیے رکھی ہے، اے تے بچیاں دی تسلی سے رکھی ہے، وچ شاید کوئی نہیں۔ حضرت عمر کے قدموں سے زمین نکلی۔ آپ تو کہتے تھے اگر نیل کے کنارے پہ بکری کا بچہ بھی پیاسا مر جائے، عمر سے قیامت کے دن اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ یہ اسلامی سلطنت کے حکمران تھے کہ جو مدینے کی گلیوں میں سوتے تھے اور سکون بڑی مزے کی، ان کو نیند بڑی مزے کی آتی تھی۔ ایک دفعہ ایک بندہ ملنے آ گیا باہر کے کسی علاقے سے، مدینے میں آ کے کہنے لگا میں نے امیر المومنین سے ملنا ہے، اس کا محل کہاں ہے؟ مدینے کے لوگ مسکرانے لگے، ہمارے امیر کا کوئی محل نہیں، مدینے کے گدا دیکھے دنیا کے امام اکثر، بدل دیتے ہیں تقدیر محمد کے غلام اکثر۔ تو یہ سرکار کے غلام تھے جنہوں نے اپنے محل نہیں بنائے، پوری دنیا میں اسلام کا پرچم بلند کیا۔ تو وہ بندہ کہنے لگا آپ کے امیر کہاں ہوں گے؟ تو کہا ہمارے امیر یہاں کہیں آرام کر رہے ہوں گے۔ وہ بندہ گیا تو دیکھا حضرت عمر وہ تلوار کا دستہ جو ہے، اور ایک قول کے مطابق وہ ذرہ اپنے سر کے نیچے رکھ کے نا آرام کر رہے تھے۔ وہ بندہ بڑا پریشان ہوا، وہ کہنے لگا یار عجیب بندہ ہے، ساری دنیا جب اس کے جو ہے روب سے کامتی ہے، 23 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا عمر، اور ایک درخت کے سائے کے نیچے بغیر سپاہیوں کے بغیر فوجیوں کے کھڑا ہے اور سکون کی نیند سویا ہوا ہے۔ اس نے کہا معاملہ بڑا اچھا ہے، جگہ بھی بڑی سونی، ایسا کرتے ہیں معاذ اللہ عمر کو قتل کر دیتے ہیں۔ اس نے ایسے تلوار نکالی، ابھی تلوار نکالی ادھر سے 2 شیر آ گئے اور ان شیروں نے اس کے اوپر حملہ کر دیا، اور جب اس شیروں نے اس کے اوپر حملہ کر دیا، شور کی وجہ سے حضرت عمر کی آنکھ بھی کھل گئی۔ تو کہنے لگی تو مجھے بھی حملہ کرنے آیا، عمر نے عدلی زمانے پہ اتنا کر دیا ہے کہ اللہ اب شیروں کے ذریعے عمر کی حفاظت کرا رہا ہے۔ یہ حضرت عمر کی عدالت تھی۔ جب مدینے میں زلزلہ آتا تھا، عمر درہ مار کے کہتے تھے اسکن، ٹھہر جا، اے زمین ٹھہر جا، تیرے اوپر کیا عمر نے عدل نہیں کیا؟ آج تک تاریخ گواہ ہے، دنیا میں بڑے بڑے زلزلے آئے، لیکن جس زمین پہ عمر نے درہ مار کے کہا تھا اے زمین ٹھہر جا، تیرے اوپر عمر نے عدل نہیں کیا، آج تک مدینے میں زلزلہ نہیں آیا۔ یہ درہ عمر تھا جو اس زمین پہ لگا۔ بہرحال اس مائی نے کہا کہ ہانڈی تو میں نے بچوں کی تسلی کے لیے رکھی ہے۔ تو حضرت عمر آپ کے قدموں سے زمین نکلی، دوڑے دوڑے آپ اپنے بیت المال میں گئے، گھی پکڑا، گندم پکڑی، جو بھی سامان تھا کھانے پینے کا پکڑا۔ آپ کا ایک غلام تھا اسلم، ایک قول کے مطابق اس کا نام اسلم بتایا جاتا ہے،
وہ کہنے لگا حضور ایسا کریں کہ مجھے یہ گندم کی بوری اٹھوا دیں اور میں آپ کا سارا سامان لے کے چلا جاتا ہوں۔ عمر فاروق عدالت کے شہنشاہ آپ کہنے لگے اے اسلم کیا تو قیامت کے دن بھی میرا بوجھ اٹھا سکے گا؟ قیامت کے دن بھی عمر کا بوجھ اٹھا سکے گا تو اٹھا لے۔ حضرت ابو عمر بن خطاب کا جو غلام تھا، خادم تھا، وہ کہنے لگا حضرت میں قیامت کے دن بوجھ نہیں اٹھا سکتا آپ کا۔ آپ نے کہا مجھے دنیا میں بھی اپنا بوجھ آپ اٹھانے دے، مجھے دنیا میں بھی اپنا بوجھ آپ اٹھانے دے۔ حضرت عمر آپ گئے، جا کے اس مائی کے گھر، بوڑھی عورت کے گھر، اس کے ساتھ مل کے کھانا پکانے میں مدد کی اور باتیں بھی کر رہی ہیں، اور باتوں باتوں میں حضرت عمر کہنے لگے مائی تو بڑی غریب ہے تو تو نے عمر کو کیوں نہیں بتایا؟ عمر کو ہی بتا دیتی کہ وہ آ کے تیرا حال پوچھ لیتا۔ تو مائی کہنے لگی عمر خلیفہ بنا ہے تو اس کو نہیں پتا غریبوں کا بھی خیال رکھنا ہے؟ عمر خلیفہ بنا ہے اس کو نہیں پتا غریبوں کا بھی خیال رکھنا ہے کہ چراہے میں سونے والوں کے بارے میں حکمرانوں کو نہیں پتا کہ ان کا حساب بھی قیامت کے دن دینا پڑے گا؟ تو وہ مائی کہنے لگی، اس نے جو جملے کے میں پڑھ کے آیا ہوں، اس نے کہا قیامت کے دن میرے اور عمر کے درمیان فیصلہ میرا رب کرے گا، میں نے عمر کو معاف نہیں کرنا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہنے لگے اے مائی اسے دنیا میں ہی معاف کر دے، قیامت کے دن فیصلے بڑے سخت ہو جانے ہیں۔ مائی کہنے لگی نہیں، اور مائی نے ساتھ یہ بھی جملہ کہا کہ جتنی تو نے میری خدمت کی ہے میرا دل کرتا ہے تو عمر ہوتا، تو عمر کی جگہ ہوتا، تو امیر المؤمنین ہوتا۔ جب آپ نے یہ الفاظ ادا کیے اے مائی جس کے بارے میں تو بات کر رہی ہے وہ کوئی اور نہیں، میں ہی عمر ہوں، مجھے معاف کر دے۔ یہ حضرت عمر تھے جنہوں نے مکے کی گلیوں کے اندر دین اسلام کا پرچار کیا، کائنات والوں کو پیغام دیا اگر پوری دنیا کے اندر نظام مصطفیٰ قائم کرنا چاہتے ہو تو پھر عدل کا دامن تھامنا ہوگا، پھر امیر غریب کو، بادشاہ وزیر کو ایک کٹہرے میں کھڑا کر کے حساب لینا ہوگا، اور کائنات والوں کو بتا دیا کہ پھر جو دنیا کے امام بنتے ہیں وہ دنیا کے محلوں کے محتاج نہیں ہوتے، قیامت کے دن بھی ان کے عرشی اور فرشی نعرے مارتے ہوں گے، دنیا میں بھی ان کے عرشی اور فرشی نعرے مارتے ہوں گے۔ تو یہ ان کا مقام اور ان کا رتبہ اور ان کی فضیلت ہے۔ آخری بات حضرت عمر کی میں یہ کرتا ہوں، آپ نے بڑی عاجزی کی، بڑے عاجزی والے تھے، بڑے عاجزی والے، اتنی بڑی حکومت، بڑے بڑے نا آج بھی لوگ ہیں جن کو سکون کی نیند نہیں آتی، بڑا بڑا محل ہے ان کا، اے سی لگے ہوتے ہیں لیکن گولیاں کھا کے سوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر خباثت ہے۔ جس نے مظلوموں کا خون چوسا ہو وہ تخت و تاج پہ بھی سکون کی نیند نہیں سو سکتا، یہ میری بات یاد رکھنا۔ اور جس نے زمانے پہ عدل کیا ہو پھر وہ ایک درخت کے نیچے بھی لیٹا ہو اللہ سکون کی نیند عطا فرما دیتا ہے۔ تو حضرت عمر آپ نے نا ایک علاقہ فتح ہوا یروشلم کا علاقہ فتح ہوا تو ایک سواری تھی تو آپ کو نہ بلایا گیا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے بلایا اور کہنے لگے کہ اے امیر المؤمنین ہم آپ کو اپنے علاقے میں بلانا چاہتے ہیں تو تشریف لائیں۔ ایک سواری اور ایک غلام اور حضرت عمر۔ تو حضرت عمر نے اپنے غلام سے کہا غلام سن، اب تھوڑا ٹائم میں سوار ہوں گا تو میری سواری کی نکیل پکڑے گا، اور تھوڑا وقت تو سوار ہوگا میں تیری سواری کی نکیل پکڑوں گا۔ کسی نے یہاں پہ بڑا خوبصورت مصرع کہا ہے کہ جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے، اور دیکھیے کس شان سے امت کا امام آتا ہے، خود تو پیدل ہے سواری پہ غلام آتا ہے، اور جب بھی میرے سامنے کوئی مشکل مقام آتا ہے میرے لبوں پہ یا رسول اللہ آپ کا نام آتا۔ تو یہ محبت اور یہ پیغام تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ یروشلم کے قریب پہنچے تو باری آ گئی غلام کی، توجہ کیجئے گا ذرا، بات ختم کرنے لگے ہیں۔ باری آ گئی غلام کی تو غلام کہنے لگا اے میرے آقا اب یروشلم قریب ہے، کافر سامنے ہوں گے تو وہ کیا کہیں گے کہ غلام جو ہے وہ سواری پہ بیٹھا ہے تو آقا نکیل پکڑے ہوئے ہے،
تو وہ کہنے لگے کہ حضرت عمر کہنے لگے نہیں، چاہے یروشلم قریب آ گیا ہے لیکن اب باری تیری ہے تو بیٹھے گا سواری پہ تو ہی۔ غلام بیٹھ گیا، نکیل وقت کے حکمران نے پکڑی ہے، جس کے روب سے شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے، جس کے دبدبے سے زمین ٹھہر جاتی ہے، جس کے خط سے دریائے نیل چلنے لگ پڑتا ہے، جس کے بھیجے ہوئے لشکر سے دریا رستے دے دیتا ہے، وہ عمر نے نکیل پکڑی ہے۔ سواری پہ غلام بیٹھا ہوا ہے، یروشلم پہ کفار کھڑے ہیں، استقبالیہ کے لیے حضرت ابو عبیدہ بن جراح بھی ساتھ کھڑے ہیں، اور غلام کافر دیکھ کے کہنے لگے یار آپ کا آقا کون سا ہے جو سواری پہ بیٹھا ہے؟ اسے تو سونا اس کا وہ غلام ہے جس نے نکیل پکڑی ہوئی ہے۔ ابو عبیدہ کہنے لگے او دیکھنے والوں کہیں دھوکہ نہ کھا جانا، سواری پہ بیٹھنے والا ہمارا آقا نہیں جو نکیل پکڑ کے غلاموں کو حقوق ادا کر رہا ہے، غلاموں کو عزت عطا کر رہا ہے، سواری پہ بیٹھنے والا ہمارا آقا نہیں، نکیل پکڑ کے جو سونے مکھڑے والا آگے آ رہا ہے وہ عمر فاروق ہے، وہ ہمارے آقا ہیں، وہ کوئی اور نہیں ہے۔ تو یہ عدل، یہ پیغام حضرت عمر نے کیا اور دنیا کو پیغام دیا کہ جب بندہ دنیا پہ عدل کرتا ہے اللہ بڑا سکون عطا کرتا ہے۔ 26 ذوالحجہ کو، آج چاند کی 28 ہو گئی ہے، 26 ذوالحجہ کو نا مدینے کے اندر حالت نماز میں مصلی رسول پہ آپ نے دعا مانگی تھی نا، اللہم ارزقنی شہادتا فی بلد رسولی، یا اللہ مینوں اپنے محبوب دے مدینے چ شہادت دی موت عطا کر۔ بندے پریشان ہوندے سن، آندے ہن اے عمر تو ہی جنگ کرن بھی نہیں جاندے تے جنگاں چ شہادت ہوندی ہے تے تانوں مدینے رہ کے شہادت کیویں نصیب ہو جائے؟ لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ جس کے شہید ہونے کی گواہی نبیوں کے امام نے دے دی ہو، جب احد پہاڑ پہ آپ چڑھے تو کہا نا شہید کھڑے ہیں، تو پھر جس کے شہادت کی گواہی نبیوں کے امام نے دی ہو تو آمینہ کے قول اور آمینہ کے لال کا فرمان جھوٹا بلکہ اس میں کوئی شک بھی نہیں ہو سکتا۔ کائنات کے اور ہمارے اقوال جھوٹے ہو سکتے ہیں، نہ خدا کا کلام جھوٹا ہو سکتا ہے، نہ مدینے والے کا فرمان جھوٹا ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ نے حالت نماز میں ایک مجوسی تھا ابو لؤلؤ فیروز، اس نے حملہ کر دیا، حملہ کیا، آپ زخمی ہوئے، اور 1 محرم کو بڑی ساری کتابوں کے اندر آپ کی تاریخ شہادت 1 محرم کو لکھی ہے، 1 محرم کو آپ کی شہادت ہوئی، کائنات کو عدل کا پیغام دیا، 10 سال 6 ماہ اور ایک قول کے مطابق 4 دن آپ نے دنیا میں ظاہری حکومت کی۔ کائنات والے آج بھی عمر کا نام ادب سے لیتے ہیں، آج بھی غیروں میں تذکرہ ہے تو میرے عمر کا ہے، آج بھی اسلام پہ احسان ہے تو میرے عمر کے ہیں۔ دعا کیا کرو، میں نے ایک بزرگوں کا قول سنا ہے کہ جب دعائیں قبول نہ ہوتی ہوں تو ہاتھ اٹھا کے کہا کرو یا اللہ تجھے عدالت فاروقی کا واسطہ میری دعائیں قبول کر لیں، اللہ تمہاری دعائیں بھی قبول کرے گا۔ اللہ تعالیٰ حضرت عمر کی خلافت کا صدقہ، ان کے زمانہ حکومت کا صدقہ، ان کی عدالت کا صدقہ پاکستان میں بھی نیک صالح حکمران عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔